اب ایک شعر بتا دیں پھر چلتے ہیں یہاں پر. بے حساب پوچھے نوید آرام سنگین نصیب کیا کہنے. بے دل جو ہیں وہ اس شعر کی شرح میں ایک چیز مفید ہوگی کہ بے دل سب کے ہندی کی اس خاص روایت کے بھی نمائندے ہیں جو صائب سے شروع ہوئی تھی، صائب تبریزی سے. وہ تھی تشبیہات کا نظام بنانا اور تشبیہات عام زندگی سے اٹھانا، عام مشاہدات سے اٹھانا. صائب اس کا بادشاہ ہے کہ جیسے یہ کہ از جنبش نسیم کرم زندہ ماں. اب یہ آئیڈیا ہے کہ از جنبش نسیم کرم زندہ ماں، کہ میں نسیم کرم کی جنبش سے ہم زندہ ہیں. زیں بعد ہم چو شیر علم زندہ ماں، اس ہوا سے اس شیر کی طرح زندہ ہیں جس کی تصویر پرچم پہ لگائی جاتی ہے. اب یہ عام زندگی سے اٹھایا نا، عام مشاہدے سے. یا یہ کہ دوست دشمن می شود صائب بوقت بے کسی. اب یہ ایک پورا کلیہ بتا دیا کہ دوست بے کسی کا وقت آئے، بے چارگی کا وقت آئے تو دوست بھی دشمن ہو جاتا ہے. خون زخم آہواں رہبر شود صیاد را. جس طرح زخمی ہرنوں کا خون جو زمین پہ ٹپکتا ہے وہ صیاد کی، شکاری کی رہبری کرتا ہے. تو اب یہ کیا بالکل عام زندگی سے اٹھایا. تو وہ کیا صاحب بڑا شاعر تھا لیکن معنی اتنے بڑے نہیں تھے، کرافٹ بہت پختہ تھا. اس کی حد ایک سنا دیتا ہوں، وہ اب ذہن میں آ گیا تو کہ غم عالم فراوانست و من یک غنچ دل دارم. اس کی صوتی تحسین بھی بہت زیادہ ہے کہ غم عالم فراوانست، سب پھیلی ہوئی آوازیں نا، فراواں کی رعایت سے عالم. غم عالم فراوانست و من یک غنچ دل دارم. یہ تنگی پیدا کر دی کہ میں ایک کلی جیسا دل رکھتا ہوں. غم عالم فراواں ہے، بہت پھیلا ہوا ہے. چساں در شیشہ ساعت کنم ریگے بیاباں را. یہ بھی اس زمانے کا سامنے کا مشاہدہ تھا. وہ جو شیشہ ساعت ہوتا تھا نا جس میں ریت بھرتے تھے جس سے وقت کا، وہ تو عام گھڑی تھی اس وقت، کہ میں پورے بیاباں کی ریت کو سمیٹ کر کس طرح شیشہ ساعت میں ڈالوں. بہت زبردست شعر ہے. تو اس میں بھی دیکھا نا، تشبیہ بالکل سامنے کے آبجیکٹ سے تھی. تو اب یہ بڑھاپے کا شعر ہے. بڑھاپے پر بے دل نے بہت کمال کے اشعار کہے ہیں کہ انجاست یا انجاست یا انجا. بہت وہ شعر اس وقت یاد نہیں آ رہا، بڑھاپے پہ کہ وہ عصا جو ہے، عصائے پیری، وہ جب زمین پہ پڑتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مرنے کی جگہ یہ ہے، پھر آگے جا کہتی ہے یا یہ ہے یا یہ ہے، مطلب اس کی حرکت یہ ہوتی ہے. تو بہزار کوچ دویدہ ام، ہزاروں کوچے میں نے چھان مارے. دویدن کہتے ہیں دوڑنے کو، بے تابی سے دوڑنا، بے حصولی کے عالم میں دوڑنا، یعنی حاصل نہیں ہو رہا، اشتیاق بہت ہے، حاصل نہیں ہو رہا. تو دویدن کی بہترین تصویر ہے سئی بی بی ہاجرہ کی. تو بہزار کوچ دویدہ ام، میں نے ہزاروں کوچے چھان مارے اپنی بے تابی سے.
بیتابی سے دوڑتا رہا ہزاروں کوچوں میں، بتسلی نہ رسیدام، لیکن کوئی تسلی نصیب نہ ہوئی، کہیں رکنا میسر نہ آیا۔ ٹھیک ہے نا، دویدن کا اضطراب، اس کا جو ضد ہے وہ تسلی، بتسلی کوئی ایک تسلی بھی مجھے میسر نہ آئی۔ قد خمید شنید ام، میں نے جھکے ہوئے قد سے یہ بات سن رکھی ہے کہ جو حلقہ شد بدر رسد، کہ جب دروازے کا وہ کنڈا بنو گے تب دروازے مقصود تک پہنچو گے۔ جو دروازے کا کنڈا بن جائے، کنڈا نہیں جو یوں یہاں لگا ہوتا ہے، یوں ماریں تو کھٹکھٹاتے ہیں، تو جو باب مقصود کا کنڈا بن جائے وہی باب مقصود تک پہنچتا ہے، اسی پر دروازے مقصود کھلتا ہے، کھلے گا بدر رسد، وہ کسی نہ کسی در تک پہنچے گا ضرور۔ تو اب اس میں معنی اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن جیسے مضمون بندی بہت اچھی ہے۔ معنی کہتے ہیں کہ جس میں ہر لفظ کو بہت کھول کر ایک انتہائی معنی کی روشنی میں اس کی ذیلی اور ضمنی معنویتوں کی تلاش کی جائے، تو یہ اس طرح کا شعر نہیں ہے، یہ مضمون کا شعر ہے۔ جیسے ایک منظر آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس منظر کی کسی ایسی تعبیر کی طرف متوجہ کر رہے ہیں جو اس منظر کو سب دیکھنے والے ریئلائز نہیں کرتے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہزاروں، زندگی میری کس طرح گزری کہ کبھی ادھر دوڑا کہ یہاں مقصود مل جائے گا، کبھی ادھر بھاگا کہ وہاں مطلوب حاصل ہو جائے گا، لیکن کچھ نہ ہوا، یعنی کہیں بھی کوئی تسلی حاصل نہیں ہوئی۔ تو اب جب بوڑھا ہو گیا ہوں، یعنی جب کمر جھک گئی ہے، تو اب جب دوڑنے کے لائق نہیں رہ گیا، تو اب میں نے اپنے جھکے ہوئے جسم سے یہ سنا بالآخر موت کے بالکل قریب پہنچ کر کہ جو حلقہ شد، کہ جو حلقہ شد حلقہ در کی طرح ہو گیا، جو بھی حلقہ در کی طرح ہو گیا، مطلب جھک کے، یہ جھکنے کی جو مزید جھکنے کی جو صورت ہے وہ گویا حلقہ بننے کی تصویر ہے، کہ جو حلقے کی طرح، یعنی کہ جسم پہلے سیدھا، پھر کمان کی طرح، پھر حلقے کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو جب جسم اپنے ذوف، اپنی نیستی، اپنے انکار کا سارا عمل طے کر لے گا، پھر جا کے وہ ایک دروازے، کسی نہ کسی در تک پہنچے گا، اس در تک جو اس پر کھلے گا اور اسے اس کی وہ تسلی فراہم کرے گا جس کی تلاش میں اس نے ساری عمر گزاری۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کو غالب نے کہا کہ غالب نے تھوڑا پروفین بنا دیا، لیکن وہ اس شعر کے مزاج یا مضمون کو سمجھنے میں معاون ہے۔ قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گا۔ سطح بہت گرا دی ہے، بہت، کیونکہ یہ غم میں نہیں گزری اس کی زندگی، اس کی زندگی اشتیاق میں گزری، وہ درد اشتیاق میں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ زندگی طلب میں رہنا ہے
اور مقصود مرنے پر حاصل ہوتا ہے۔ زندگی اضطراب میں رہنا ہے، اطمینان نفس مرنے پر حاصل ہوتا ہے۔ بس یہ اس کا وہ مضمون خلاصہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جوانی کے معنی ہے مضطرب رہنا، بڑھاپے کے معنی ہے منتظر رہنا۔ یار یہ معرفت کوئی دیتا ہے؟ یہ انہوں نے شعر میں دی۔ جوانی اضطراب کا نام ہے، بڑھاپا انتظار کا نام ہے۔ اس موت کا جو مطلوبہ تسلی کا یقینی دروازہ ہے۔ اللہ اپنے آپ کو مٹا دینے اور اپنے انتظار کو ایک تسلی خیز انجام تک پہنچا دینے والی ہستی ہے۔ تو لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ زندگی اضطراب میں گزارو، مرو مطمئن لوگوں کی طرح۔ وہ جیسے اقبال کا ہے نا، یہ مضمون جیسے عام ہے کہ ہر لحظہ نیا طور، نئی برق تجلی یا برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے۔ وہ انہوں نے اس کی جیسے بے دل نے اس کی ایبسٹریکشن ختم کر دی، اس کو کنکریٹ بنا دی۔ کہ اقبال کے شعر میں ایبسٹریکشن بہت ہے نا، مرحلہ شوق نہ ہو طے، اور اس میں مرنے کے بعد کی بھی زندگی آتی ہے۔ تو انہوں نے اس کو ختم کر کے اس کو ذرا ایک عملی سچویشن میں بیان کیا بے دل نے۔ بے دل بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بے دل جتنا عقل مند شاعر مسلم روایت میں موجود نہیں ہے۔ عقل مند